دجال بڑی خطرناک شخصیت ہے، یاد رکھنا. ایک روایت میں آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے بھی دجال سے پناہ مانگی ہے. اب پتہ نہیں ان کے دور میں تھا یا نہیں تھا، لیکن ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ دجال داؤد علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوا. یہودی ماں باپ تھے اس کے، 30 سال تک ان کے ماں باپ کو اولاد نہیں تھی، اس کے ماں باپ کو اولاد پیدا نہیں ہوئی. دجال پیدا ہونے کے لیے کافی علاج ہوا ہے ان کے ماں باپ کا. وہ نہیں ہوتا بڑے منتوں مرادوں والا بیٹھا، کبھی یہاں پر تو کبھی وہاں پر تو کبھی، تو یہ سمجھ لو کافی منتوں مرادوں والا بچہ ہے یہ دجال. 30 سال تک تو اس کے ماں باپ کو بچہ ہی نہیں ہوا. 30 سال کے بعد پیدا ہوا تو کون پیدا ہوا؟ دجال پیدا. یہ جوان حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوا ہے. اچھا، یہودی جو لوگ تھے نا وہ کافی جادوگر تھے، جادوگر قسم کے لوگ تھے، اور آج تک وہی چل رہے ہیں. ان کے پاس جادو کی بہت ساری کتابیں. ارے سب سے بڑی بات تو یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو مجھے کلمے سکھائے ہیں وہ میں نہ پڑھوں، یہ یہودی لوگ جادو کر کے مجھے گدھا بنا دیں. اس قسم کا جادو ہے، اتنا خطرناک قسم کے جادو. تو سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر کافی جادوگر کی کتابیں انہوں نے لکھ دی، کافی جادو کیا کرتے تھے، کتابوں کو پڑھ کر. سلیمان علیہ السلام نے سب کو، جناتوں کو، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت سب کے اوپر تھی نا، جنات پر، چرند پرند پر، ہوا پر، سارے عالم کے اوپر ان کی حکومت تھی. سمندروں پر، سمندر کی مخلوقات کے اوپر، سب پر ان کی حکومت تھی. عجیب قسم کی حکومت دی تھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے. اور جو ٹیکنالوجی سلیمان علیہ السلام کو عطا کی وہ قیامت تک کسی کو عطا بھی نہیں ہوگی. ساری قسم کی ٹیکنالوجی کی جو حدیں ہیں نا وہ سلیمان علیہ السلام پر ختم ہو جاتی ہیں. زندہ تیرنے والا گھوڑا کوئی نہیں بنا سکتا، زندہ ہوا میں اڑنے والا گھوڑا کوئی نہیں بنا سکتا، کبھی بھی نہیں بن سکتا. اور سلیمان علیہ السلام کے پاس ساری ٹیکنالوجی یہ تھی. تو سلیمان علیہ السلام نے سب کو قید کیا، سارے جادوگروں کو. اس میں یہ دجال بھی تھا. اور کتابیں کیا کی؟ جو سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا نا، اس تخت کے نیچے سلیمان علیہ السلام نے کتابیں دفن کر دی. اپنی کرسی کے نیچے ساری کتابیں دفن کر دی. جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اس وقت یہ یہودی لوگوں کے کان کے اندر شیطان آیا. اس سے پہلے تو شیطان آ ہی نہیں سکتا تھا، دبدبا بہت تھا سلیمان علیہ السلام کا. کان میں آ کر بولا، یہ تمہیں پتا ہے سلیمان علیہ السلام کی ہوا پر حکومت کیسے تھی؟ یہ پانی پر حکومت کیسے کرتے تھے؟ یہ چرند پرند پر حکومت کیسے کرتے تھے؟ آج بھی ایسا ہوتا ہے نا، سلیمانی نقش. یہ سلیمانی نقش ہے، سارا عالم تیرا مسخر ہو جائے گا. دیکھ تو صحیح، جا تو صحیح، بابا کی دعا لے جا، چل رکھ. تو
شیطان نے آ کر کان کے اندر بات ڈالی یہودیوں کے کہ بھائی آپ ایک کام کریں، یہ جو سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی یہ جادوگر کی وجہ سے تھی، جادوگر تھے یہ زبردست قسم کے، جادو ان کو آتا تھا۔ اچھا کہاں ہے وہ جادو؟ میں بتاتا ہوں آپ کو وہ جادو کہاں ہے۔ ان کے تخت کے نیچے جتنی کتابیں نا ساری موجود ہیں، انہوں نے اپنے تخت کے نیچے چھپائی ہوئی، آپ کھولو دیکھو کیسی کتابیں نکل۔ یہودی نے کھودنا شروع کر دیا، اور جو سلیمان علیہ السلام نے ان سے کتابیں لی تھی ساری وہی کتابیں وہاں سے نکلی۔ تو یہ کہنے لگے ہاں یار ناؤذ باللہ ثم ناؤذ باللہ، سلیمان علیہ السلام تو بہت ہی پکے جادوگر تھے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ذات نے قرآن شریف کے اندر فرمایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن شریف میں کہ بھائی سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، سلیمان علیہ السلام نے کوئی جادو نہیں کیا، یہ تو شیاطین نے جادو کیا، شیاطین نے کفر کیا ہے، وہ لوگوں کو جادوگر بنایا کرتے تھے، سکھایا کرتے تھے جادو۔ تو اس کو بھی قید کر دیا تھا اس وقت میں، دجال کو بھی۔ زبردست طریقے سے قید کیا تھا ان کو، ایک جزیرے کے اندر بند کر دیا۔ بھائی جزیرہ آپ کو معلوم ہے نا سمندروں کے بیچ کے اندر ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک صاحب تھے، ان کو سمندر کا پانی کبھی ادھر لے کر جاتا تھا کبھی ادھر لے کر جاتا تھا، ایک مہینے تک ایسا ہی چلتا رہا۔ تو ایک وقت میں ایسا ہوا کہ سمندر کا جو پانی تھا وہ ان کو ایک جزیرے کے اوپر لے کر چلا گیا۔ اب اس وقت انہوں نے کشتیاں اتاری چھوٹی چھوٹی، جہاز، بڑے جہازوں میں کشتیاں بھی بڑی بڑی ہوتی ہیں نا، چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں نا بڑے جہازوں میں، تو انہوں نے اتاری اور چھوٹی کشتیوں کے اندر بیٹھ کر کیا کیا، وہ گئے۔ جب گئے تو دیکھا تو ایک جزیرے کے اندر پہنچ گئے، وہاں پر ایک شخص کو دیکھا انہوں نے۔ اب دیکھنے کے اندر پوری جماعت غور کر رہی ہے، یار یہ انسان بھی نہیں لگ رہا، یہ جانور بھی نہیں لگ رہا، یہ اس کا سر کہاں ہے، اس کی پیٹھ کیا ہے، اس کی کمر کہاں ہے، اس کے کولے کہاں ہیں، اس کی ٹانگیں کہاں ہیں، نظر نہیں آ رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ہے کیا چیز۔ اور سے دیکھنے لگے، بولا ہم اتنے دور سے اس کو دیکھ رہے تھے اور غور ہی کر رہے تھے اس میں، اتنے میں یہ اس نے بولنا شروع کر دیا عربی میں، بولو میں جساسہ ہوں۔ جساسہ کہتے ہیں سارے عالم کے جاسوس کو، میں کیا ہوں؟ جساسہ، سارے عالم کا جاسوس ہوں میں۔ بھائی تو ہمارے سے کیا کام ہے تمہیں؟ فرمانے لگے، اس جساسہ نے کہا کہ وہ جو میرا سردار ہے نا اس گرجا گھر کے اندر بند ہے، تم اس گرجا کے اندر چلے جاؤ، جا کر بات کرو، تم سے ملنا چاہتا۔ ہم جا کر دیکھا تو یہ صاحب نے جب جا کر دیکھا ہے یہ نصرانی، تو دیکھا تو ایک شخص ہتھ کڑیوں میں بندھا ہوا، بننے کے بعد اس کی حیثیت یہ کہ اس کے ہاتھ یوں رکھے ہوئے اور اس کے زنجیریں بندھی ہوئی ہیں، پاؤں میں بیڑیا ٹخنوں تک۔ اس نے کہا کہ میں تم سے 3 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا پہلے تم بتاؤ ہو کون؟ بولا بعد میں تعارف بتاؤں گا، پہلے میں 3 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، پکی ٹھکی حدیث بتا رہا ہوں۔
بولا اچھا پوچھو. کہا یہ بتاؤ یہ جو بیسان کا باغ ہے یہ اس کے اندر فروٹ آنا بند ہو گیا, کھجوریں آنا بند ہو گئی؟ بیسان کا ایک باغ تھا جہاں سے پوری دنیا میں کھجوریں جایا کرتی. تو انہوں نے کہا نہیں ابھی تو بہت کھجوریں ادھر, بہت زبردست درخت ہوا ہے. بولا ختم ہو جائے گا, جس دن یہ ختم ہوگا اس وقت میرے نکلنے کا وقت ہوگا. تو آج اگر آپ دیکھو تو یہ یہودیوں کے قبضے میں, اور کچھ ہی درخت باقی رہ گئے, باقی سب نام و نشان ختم ہو گئے. پھر کہا کہ عین زغر کا چشمے کا جو پانی ہے وہ خشک ہو گیا. کہا نہیں, وہ تو بہت زبردست طریقے سے, زغر جو تھی نا وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی کا نام ہے, یہ بھی سمجھ لیجئے. لوط علیہ السلام کی بیٹی کا انتقال ہوا تھا, وہیں پر ہی دفن کر دیا گیا تھا, اور اس زغر چشمے کا نام جو ہے نا ان کے نام کے اوپر رکھ دیا گیا. تو کہا زغر کا پانی خشک ہو گیا؟ کہا نہیں ابھی تو بہت چل رہا ہے ادھر, پانی بہت ہے, خشک ہو جائے گا, جس دن خشک ہوگا اس دن میرے نکلنے کا وقت ہوگا. آج آپ دیکھیں زغر نام کے چشمے کا کئی نام و نشان نہیں, یہ بالکل ختم ہو گیا, دنیا سے ہے ہی نہیں. پانی تو کیا نظر آئے, وہ چشمہ ہی نظر نہیں آ رہا, کہیں نہ کہیں خشک ہوگا وہ. پھر تیسرا سوال کیا, بحیرہ طبریہ کا کیا حال ہے؟ بھائی بحیرہ طبریہ ایک دریا ہے, وہ خود بذات خود دریا نہیں ہے, چند دریا ادھر آ کر گرتے ہیں, اس کی وجہ سے ادھر پانی جمع ہو گیا, اس لیے وہ دریا کہلانے لگ گیا, ورنہ خود بذات خود دریا نہیں ہے. ادھر کا پانی خشک ہو گیا. کہا نہیں ادھر کا پانی تو چل رہا ہے, خشک نہیں ہوا. جب وہ خشک ہو جائے گا نا میرے نکلنے کا وقت ہوگا. یہ تین چیزیں بتائیں علامتیں. آج بحیرہ طبریہ کے اندر پانی تقریباً خشک ہو چکا ہے, خشک ہو چکا ہے, یہ بھی اسرائیلیوں کی قبضے میں, چند چھینٹے باقی رہ گئے ہیں, یہ مکمل خشک ہو جائے گا, یہ دجال کے نکلنے کا وقت ہو جائے گا. پھر چوتھا سوال پوچھا, ارے وہ جو نبی آنا تھا آخری, اور پھر آ کر ہجرت کرنا تھا یثرب کی جانب, وہ ہجرت ہو گئی؟ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں, منبر پر بیٹھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, بولا ہاں وہ ہجرت بھی ہو گئی. اچھا یہ بتاؤ دشمن اس کے دین میں داخل ہونے لگے؟ فرمایا ہاں دشمن بھی اس کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. دیکھو سنو, جب تم ملو نا ان سے تم بھی اس کے دین کو قبول کر لو. جو اس کی اطاعت کرے گا وہی کامیاب ہو. دیکھو دجال دعوت دے رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں اور دجال ان کو یہ بول رہا ہے کہ بھائی میں 2 جگہ نہیں جا سکوں گا, 2 جگہ نہیں جا سکوں گا. ایک مدینے میں, ایک مکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر فرما رہے ہیں حاذی طیبہ, حاذی طیبہ, حاذی طیبہ, اس طریقے سے فرمائیں. یہ مدینہ منورہ ہے, یہ مدینہ منورہ ہے, یہ مدینہ منورہ ہے, یہ پاکیزہ زمین ہے, ادھر کوئی داخل نہیں ہو سکتا. سمجھ گئے؟ ادھر کوئی نہیں داخل ہو سکتا.
دجال شروع میں نکلے گا تو شریف آدمی بن کر نکلے گا، آپ کو پتہ ہے کہ بات؟ شروع میں تھوڑی بدماشی کرے گا، وہ نکلتے ہی بدماشی شروع کر دی. شروع میں تو نیک کام کرے گا، تھوڑے بڑے چھوٹے موٹے.